الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سن 6 ہجری کے واقعات کو بیان کیا گیا گزشتہ ایپیسوڈ میں۔ برسات کا ذکر ہوا کہ برسات نہیں ہو رہی تھی تو پھر آپ نے نماز باران پڑھائی اور سکھلائی صحابہ کو، اور اسی وقت بادل آ گیا اور بادل برسنا شروع ہوا، اور پھر بادل حضور کی ہی دعا سے 7 دنوں کے بعد برسات کو ختم کرانا پڑا۔ تو اسی وقت آپ نے حضرت ابو طالب کو یاد کیا اور ان کے اشعار حضرت علی نے آپ کو پڑھ کر سنائے، جس پہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب نہ صرف اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ٹوٹ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں حضرت ابو طالب کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور اپنے آپ کو نبھایا، وفا کی، تو اس کی مثال ملتی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دیکھا جائے کہ حضرت ابو طالب کو حضور کی زندگی عزیز ہونی چاہیے تھی، لیکن حضرت ابو طالب نے نہ صرف حضور کی حفاظت اور خدمت کی، بلکہ جو نبی علیہ السلام مشن لے کر اٹھے ہیں اس کی بھی انہوں نے حفاظت کی، اور چاہا دل سے اور کوشش کی، تمنا کی کہ وہ اپنی یہ تحریک حضور کی عروج کو پہنچ جائے۔ اور جہاں جہاں اس شعروں میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی محمد علیہ السلام کے سامنے جو بھی جنگ کے لیے آئے تو فتح محمد کریم کی ہو۔ تو یہاں آ کر جو ہے مصنف نے ایک روایت لکھی ہے سیرت مصطفیٰ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اور آپ کے والدین کے ایمان کے متعلق۔ تو یہاں بھی یہ تذکرہ ہے کہ جیسا کہ حضرت ابو طالب کے اشعار سے ان کا ایمان پہلے سے ہی معلوم ہو رہا ہے، اور ان کی پوری زندگی حضور کی خدمت اور وفاداری میں گزری ہے۔ وہ کسی ابھی تعارف کا محتاج نہیں رہی۔ ہم نے پہلے بھی مکی زندگی کو بیان کیا تو وقتاً فوقتاً ان کا ذکر آتا گیا۔ تو یہ مصنف لکھ رہے ہیں کہ تفسیر روح بیان میں زخرف صورت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ علماء اخیار جو ہیں، برگزیدہ علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور آپ کی دعا کے وسیلے آپ کے والدین، آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہو گئے، اور پھر جو ہے ان کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی، اور پھر وہ زندہ ہو گئے اور آپ پر آپ پر ایمان لائے اور آپ کا کلمہ پڑھا۔ پھر مصنف لکھ رہے ہیں کہ اس سے روایت کے خلاف اور روایتیں بھی ہیں، اس کے برعکس بھی بہت ساری روایتیں ہیں، مگر اگر وہ روایتیں ہم بیان کریں جس میں کہ جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب اور حضور کے والدین کے متعلق یعنی کفر کی فتویٰ ہو، تو ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو جائیں گے، اور کسی مومن کا یہ شان نہیں کہ وہ ایسے الفاظ کہے کہ جس سے نبی علیہ السلام کو رنج پہنچے۔ تو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جس طرح بزرگان دین نے، علماء اخیار نے یہ روایتیں دی ہیں، تو اسی طرح ان کو لحاظ میں رکھتے ہوئے حضور کے جو بڑے ہیں
ان کے ایمان کا قائل ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہو سکتے ایمان کے قائل دوسری روایتوں کو معتبر سمجھتے ہوئے، تو پھر ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ان کو خاموش رہنا زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب کا ہم نے اپنی طرف سے بہت خراج تحسین پیش کیا ہے اور کرتے رہیں گے، اور ان کی جو خدمت ہے، ان کی جو وفا ہے، وہ ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کا ہر وقت محبت کے ساتھ ذکر کیا، حضرت علی نے ذکر کیا، یہاں تک کہ حضرت عبیدہ بن حارث جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، غزوہ بدر میں جب عتبہ، شیبہ، ولید نے پکارا تھا تو 3 جو مسلمانوں کی طرف سے گئے تھے، حضور کے گھر کے افراد ہی گئے تھے، حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث۔ تو حضرت عبیدہ بن حارث کو انہوں نے تلوار لگائی، جس سے ان کی ٹانگ جدا ہو کر رہ گئی اور خون بہنا شروع ہوا، اور ان سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو ان کو جب دربار رسالت میں اٹھا کر پیش کیا گیا زخمی حالت میں، تو وہ پوچھ رہے تھے، یا رسول اللہ میرے لیے شہادت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم شہید ہو۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کاش آج چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو آج وہ مجھے دیکھ کر بھی خوش ہوتے کہ جو انہوں نے بات شعروں میں کہی تھی، بیتوں میں کہی تھی کہ ہم اب بنی ہاشم والے ہر دم حضور کی حفاظت کریں گے اور کرتے کرتے اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، تو آج وہ دیکھتے نا کہ میں ان کے شعر کا مصداق بن چکا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب کا مقام حضور کی نگاہ میں عظیم تھا۔ حضور کے بعد حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث جو شہادت کے وقت بھی، حالانکہ وہ کامیابی کو پہنچ چکے تھے، انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تھا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لیا تھا، پھر اس نازک وقت میں، آخری وقت میں بھی جناب ابو طالب کو یاد کیا اور کہا کہ آج وہ ہوتے تو وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش اور راضی ہو جاتے۔ اسی طرح جناب عبد المطلب کا بھی ذکر ہو چکا کہ رحیق المختوم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک نشست بچھائی جاتی تھی خانہ کعبہ میں، تو جہاں آ کر نبی علیہ السلام ابھی بچے ہوتے تھے تو اپنے دادا کی آغوش میں بیٹھ جاتے تھے اور نشست پر پاؤں رکھ کر، اس قالین پر پاؤں رکھ کر چلے جاتے تھے، تو عرب کے چہرے تھوڑے بگڑ جاتے تھے اور ان کو یہ ناگوار سا گزرتا تھا کہ جناب عبد المطلب ہمارے سردار ہیں اور ایک فیصلہ کرنے کے لیے ایک نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بچہ کیوں آتا ہے اور کیوں اس نشست کو یعنی پاؤں رکھ کر چلا جاتا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب ان کو دیکھتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہت بڑے شرف اور شان اور عزت والا ہے، آپ لوگ نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں، اور محمد نام انہوں نے رکھا۔ تو ان بزرگوں کے لیے کبھی بھی یعنی ایسے الفاظ سے نہیں کہے جائیں جو نبی علیہ السلام کے لیے رنجش کا سبب ہوں۔ آگے صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ آ رہا ہے کہ سن 6 ہجری میں سب سے اہم ترین موڑ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو مرحلہ وار تقسیم کیا جائے تو ایک مکی دور تھا اور دوسرا دور مدنی کا، وہ بھی صلح حدیبیہ تک ایک یعنی کشمکش اور ایک جنگوں کا اور قریش کے ساتھ یعنی مصروف اور مشغول رہنے کا وقت تھا، لیکن صلح حدیبیہ ایک ایسا نقطہ ہوا کہ جہاں سے پھر آپ نے قریش سے اطمینان کر لیا کہ شرطیں طے ہوئی تھیں کہ جنگ نہیں کی جائے گی، تو پھر آپ کو موقع ملا، پھر آپ نے وہ عالم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ میرے حبیب پورے انسانوں کو بتا دیں کہ میں تمام کے تمام انسانوں کے لیے
رسول بن کر آیا ہوں، تو آپ کی ذمہ داری تھی تو پوری عالم انسانیت تک پیغام پہنچانے کی۔ تو پھر آپ جب قریش سے اس طرح تھوڑے سکون میں آئے تو آپ نے خطوط بھیجے اور اسلام کا یعنی پھیلانا آپ کے لیے پھر آسان ہو گیا۔ تو اس کو تھوڑا بیان کرتے ہیں ابھی صلح حدیبیہ کو، کہ اس کی تفصیل واقعے کی یوں ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا کہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ یہ قرآن کریم میں سورۃ فتح میں ہے کہ آپ بے شک مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ انشاءاللہ، اس حالت میں کہ آپ کے جو یعنی رؤوسکم محلقین رؤوسکم و مقصرین، تو یہ حج اور احرام اتارنے کے بعد یعنی اتارنے سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم یا تو سر کو منڈواتے ہیں جس کو محلقین کہا جاتا ہے، یا پھر بالوں کو کٹواتے ہیں اس کو مقصرین کہا جاتا ہے، کہ آپ اس حالت میں داخل ہوں گے کہ آپ نے سر منڈائے ہوں گے یا آپ نے بال کٹوائے ہوں گے۔ تو یہ خواب آپ نے اپنے نبیوں کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے یہ خواب بیان کیا، تو صحابہ کرام جو تھے خاص طور مہاجرین جو مکے میں ہی پیدا ہوئے تھے اور مکے میں ہی پلے بڑھے تھے، گھر ان کے مکے میں تھے، رشتہ دار ان کے مکے میں تھے، تو ظاہر ہے وطن اپنا شہر ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے۔ اور پھر مکے کی خصوصیت یہ تھی کہ خانہ کعبہ بیت اللہ ادھر تھا، اور جب مسلمان مکے میں ہوتے تھے تو اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن سن 2 ہجری میں جب مدینے آ گئے تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا حضور کی چاہت پر، اور قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبۃ اللہ مقرر ہوا۔ تو یہ 2 ہجری کا واقعہ تھا، تو اس کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت تو پہلے ہی صحابہ کرام میں موجود تھی، لیکن اس حکم کے بعد کتنی تمنا ہوئی ہوگی کہ ہم آج ابھی جا کے جو ہے وہ مکہ اور خانہ کعبہ دیکھ لیں، کہ اب خانہ کعبہ کی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن قریش کے ساتھ ان جنگوں نے اتنا یعنی موقع فراہم نہیں ہوا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کا سوچتے، لیکن ابھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب بھی دیکھا اور مسلمانوں کی اور اسلام کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، جیسے پچھلی قصے میں ہم نے بیان کیا کہ سمامہ بن اسال ایک رئیس تھا، وہ مسلمان ہوا، اس نے حضور کے کہنے پر ان کا اناج تک بند کر دیا مکے والوں کا، تو مکے والوں نے خود کوئی منت سماجت کے لیے ایک بندہ حضور کی خدمت میں بھیجا، اور اسی طرح پھر آپ کی اجازت سے ان کو اناج جاری ہوا۔ تو اب ایک قوت بھی بن گئی تھی، تو صحابہ کرام کو بڑا شوق ہوا کہ حضور نے خواب دیکھا ہے، تو حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم چلیں اور عمرہ کریں، زیارت کریں، اور آپ کو جو ہے وہ تیار کیا صحابہ کرام نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلحہ کوئی نہیں اٹھائے، کیونکہ ہم حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو اسلحہ کوئی نہیں اٹھائے گا، ہاں صرف یہ کہ تلوار کوئی اٹھانا چاہے تو اٹھا لے۔ تو اس پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی زور دیا کافی کہ یا رسول اللہ اسلحہ ہم اٹھائیں، کہ مکے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ہتھیار ہم ساتھ اٹھائیں، لیکن ان کے اصرار کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور خانہ کعبہ کے ہدیہ کے لیے 70 اونٹ قربانی کے لیے،
اور ایک ابو جہل کا اونٹ تھا جو بدر والی جنگ میں ہاتھ آیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تصرف میں تھا، تو اس کو بھی قربانی کا وہ نشان لگایا اور اس کو بھی بیت اللہ کا ہدیہ بنا کر لے لیا۔ اور ناہیہ ابن جندب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اونٹ حوالے کیے اور یہ سفر جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو سواری تھی آپ کی وہ قصوہ تھی، قصوہ اونٹنی پر آپ سوار ہوئے۔ عبداللہ ابن ام مختوم کو مدینہ کا خلیفہ مقرر کیا اور مہاجرین اور انصار کے قبیلے آپ کے ساتھ تھے، دوسرے قبیلے بھی تھے، اور کہتے ہیں کہ بعض کے 700 لوگ تھے، بعض کہتے ہیں 1400 تھے، اور بعض 1500 اور 1600 تک بھی لکھتے ہیں، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ 1400 لوگ تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ میدان ذوالحلیفہ جو کہ مدینہ سے 6 میل دور ہے، آج بھی مدینہ سے جب ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی وہاں سے احرام باندھا تھا۔ تو وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور لبیک کی صداؤں کو بلند کیا اور عمرے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 سوار دیے اور ان کو پہلے روانہ کر دیا۔ راستے میں ایک شخص ملا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ قریش کو پتہ چلا ہے آپ کے آنے کا، تو قریش نے پکا ارادہ کر دیا ہے کہ محمد علیہ السلام کو کسی بھی حالت میں مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے چاہے ہمیں جنگ کرنی پڑے تو ہم جنگ کریں گے۔ اور اس سلسلے میں قریش نے نہ صرف اپنی قوت کو جمع کیا ہے بلکہ آس پاس کے قبیلے بھی اپنے ساتھ ملا لیے ہیں۔ تو حضور کو جب اس طرح بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو آس پاس کے قبیلے ہیں جو ہمارے جنگ کے واسطے قریش کے ساتھ جمع ہو گئے، تو ہم ان قبیلے والوں پر جو ہے ان کے گھروں پر جا کر ہم حملہ کرتے ہیں، اور ان کے جو پیچھے رہ گئے ہوں گے گھر والے ان کو ہم قید کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ واپس آئیں گے تو قریش رہ جائیں گے اکیلے، تو قریش کے ساتھ ہم جنگ کر لیں گے، قریش کو اتنی بڑی طاقت نہیں ہے۔ تو اس پر جناب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہیں وہ حالت احرام میں ہیں، اور حالت احرام میں عمرے کے ارادے اور زیارت کے لیے ہم نکلے ہیں، تو ہم از خود ان پر جا کے گاؤں میں حملہ کریں، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں ابھی آگے چلتے ہیں، اگر یہ قریش نے ہم سے جنگ کی تو پھر جو بھی صورتحال ہوئی اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو پھر آپ نے یہ رائے پسند فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے 2 مشیر آسمانوں میں ہیں اور 2 مشیر میرے زمینوں میں ہیں، آسمانوں میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا، اور کافروں نے خالد بن ولید کو اور اکرمہ بن ابی جہل کو پہلے بھیجا ہوا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کا راستہ روکیں، تو حضور کو بتانے والوں نے بتایا کہ آگے خالد بن ولید کا لشکر ہے، تو آپ نے وہ سیدھا راستہ چھوڑا اور جہاں سے جانا تھا، لیکن دوسرا کوئی راستہ لیا تاکہ وہ خالد بن ولید کے اس لشکر سے بچا جا سکے۔ تو یہ خالد اس اسلامی لشکر کا انتظار کرتا رہا کہ ان کو روکوں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں دور سے دیکھا کہ وہ لشکر اسلامی کوئی دوسرا راستہ لے کر جا رہا ہے، اور ان کے گھوڑوں سے جو مٹی اڑ رہی تھی اس مٹی سے سمجھا کہ وہ جا رہے ہیں۔ پھر خالد بن ولید واپس آگے آ کے اپنے قریشیوں کے ساتھ ملا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ سفر جاری تھا کہ پھر آپ ایک مقام آیا
آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے تو حدیبیہ میں ایک مقام آیا، تو حدیبیہ نام تھا اس کا، تو وہ جو ہے قصبہ آ کر وہاں بیٹھ گئی۔ تو صحابہ نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھ نہیں رہی تھی، اور کہنے لگے یا رسول اللہ قصبہ جو ہے وہ تھک گئی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ مسکرائے، آپ نے فرمایا قصبہ اور تھک جائے یہ نہیں ہوتا، قصبہ نہیں تھکتی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ جس طرح اصحاب فیل کے ایک ہاتھی محمود کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا تھا خانہ کعبہ سے دور، تو اسی طرح اس اونٹنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ بہرحال کسی ہیلے بہانے جب اس اونٹنی کو اٹھایا تو وہ اٹھ کر پھر آگے حدیبیہ کا کنواں تھا وہاں جا کر بیٹھ گئی، اور کنواں وہ بالکل سوکھا پڑا تھا، تو اس میں پانی بہت کم تھا۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ہے اور جہاں ریت ہی ریت ہے، یہاں کس طرح قیام کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے ایک تھیلے سے تیر نکالا اور ایک صحابی کو دیا کہ یہ تیر جا کے کنویں میں اندر ڈال دو۔ تو برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے وہ تیر جا کے کنویں میں اندر ڈال دیا، تو اس سے جو ہے وہ اچانک ایسا پانی ابھرا کنویں سے کہ کنواں پورا بھر گیا پانی سے، اور لوگوں نے بھی پانی پیا اور جانوروں نے بھی پانی پیا۔ پھر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسات کے لیے دعا مانگی، تو برسات بھی برسی، اور اس سے وہ ریت جو ہے وہ جم گئی۔ یعنی جو قیام پہلے مشکل لگ رہا تھا کہ ریت میں کیسے قیام کریں گے اور کنویں میں پانی نہیں وہ کیسے قیام کریں گے، تو یہ دونوں مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فوراً جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وہ مسائل حل کیے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا انشاءاللہ ابھی بھی بیان آگے جاری ہے۔